آج ہم ان عالمی واقعات کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کریں گے جو پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایک چنگاری بھڑکی ہے اور اب اس کی آنچ ہر براعظم تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اس سارے بحران کی گہرائی اور اس میں چھپے صدمے کو سمجھنے کے لیے قطر انرجی کے سی ای او کا یہ بیان ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ اس صورتحال کی سنگینی کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں۔ جو چیز ایک علاقائی جھڑپ کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو آئیے ان بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات کو جوڑتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے مشرق وسطیٰ میں ایک براہ راست فوجی تصادم سے، ایک ایسا واقعہ جس نے اس پورے سلسلے کو جنم دیا۔ سب کچھ ایک انتہائی نپے تلے اور تہلکہ خیز حملے سے شروع ہوا۔ ایران نے اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری یعنی ہیفا ریفائنری کو براہ راست میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک پیغام تھا جس نے پورے شہر کا بجلی کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اب اس ریفائنری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ اسرائیل کو 50 سے 60% تک پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرتی ہے، یعنی یہ ملک کی توانائی کی حفاظت کے لیے ایک شہرہ کی طرح ہے، اور اس پر حملہ سیدھا اسرائیل کی معیشت پر حملہ تھا۔ لیکن بات صرف بنیادی ڈھانچے پر حملوں تک محدود نہیں رہی۔ اس کے فوراً بعد امریکی فوجی برتری کی ایک بہت بڑی علامت کو نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر وہ ہوا جس نے سب کو چونکا دیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کا شاہکار F-35 طیارہ مبینہ طور پر ایرانی فائر کی زد میں آیا اور اسے مشرق وسطیٰ میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ تنازع کس قدر خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ فوجی جھڑپیں تو صرف شروعات تھی، ان کے اثرات نے بہت جلد ایک بڑے اقتصادی جھٹکے کی شکل اختیار کر لی، جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی گئیں۔ 17% یہ ایک بہت بڑا ہنسا ہے۔ جوابی حملے میں قطر کی مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی پیداواری صلاحیت کا 17% حصہ ختم کر دیا گیا۔ اب LNG دنیا بھر کے توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے، تو اس کا متاثر ہونا عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس نقصان کے جو طویل مدتی نتائج ہیں وہ تو ہوش ربا ہیں۔ اس سہولت کو پوری طرح ٹھیک کرنے میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشی اثرات آنے والے کئی سالوں تک پوری دنیا محسوس کرے گی۔ اس پر ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک واضح پالیسی کا اعلان تھا کہ اگر ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اس بڑھتے ہوئے بحران پر دنیا کا ردعمل کیا تھا؟ کیا عالمی طاقتیں اس مسئلے پر اکٹھی ہوئیں یا مزید تقسیم ہو گئیں؟ عالمی ردعمل بالکل واضح طور پر بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف مغربی ممالک تھے جو توانائی کے ذرائع پر حملے کی مذمت کر رہے تھے، تو دوسری طرف چین جیسے ممالک ایرانی حکام کو نشانہ بنانے کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ اس سے عالمی سطح پر گہری تقسیم بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اور جب دنیا تقسیم ہو رہی تھی، خود امریکہ کے اندر بھی گہری دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر نے اپنے استعفے میں جو دعوے کیے، انہوں نے جنگ کے سرکاری امریکی موقف کو جڑ سے ہلا دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جنگ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے شروع کی گئی، اور یہ کہ ایران سے جوہری خطرے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہی نہیں تھا۔ ان الزامات نے حکومت پر عوامی اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ اس اختلاف رائے کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ FBI نے ان کے خلاف خفیہ معلومات عام کرنے کے الزام میں تحقیقات شروع کر دیں، جو اس معاملے کی سنگینی کو مزید واضح کرتا ہے۔ اب یہ عدم استحکام صرف خلیج تک محدود نہیں رہا، اس نے جلد ہی دوسرے خطوں میں پہلے سے موجود کشیدگی کو بھی ہوا دینا شروع کر دیا۔ امریکی انٹیلیجنس نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر تشویش ظاہر کی، جس پر پاکستان نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس کا پروگرام مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد صرف خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ اسی دوران جنوبی ایشیا کا ایک اور بڑا ملک بھارت اس عالمی بحران کے شدید معاشی اثرات کی زد میں آ رہا تھا۔ 12 لاکھ کروڑ روپے، یہ ایک ہوشربا رقم ہے۔ عالمی عدم استحکام کی وجہ سے بھارت کی سٹاک مارکیٹ سے اتنی بڑی رقم ڈوب گئی۔ لیکن یہ صرف سٹاک مارکیٹ کے نقصانات تک محدود نہیں رہا۔
اس بحران کا اثر سیدھا عام لوگوں کے گھروں تک پہنچا، جہاں بھارت کو کھانا پکانے کے تیل کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان تمام بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر آخر تصویر بنتی کیا ہے؟ آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک فوجی حملے نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جس نے عالمی توانائی کی منڈیوں، سیاسی اتحاد اور علاقائی استحکام سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور آخر میں یہ پریشان کن سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا یہ بکھرے ہوئے واقعات ہیں جو اتفاقاً ایک ساتھ ہو رہے ہیں، یا پھر ہم کسی بڑی اور زیادہ خطرناک حکمت عملی کے ابتدائی مراحل دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔